ہر نبی نے یہ کہا فاتقوا اللہ واطیعون فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو، تمہارا میرا رب اللہ ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا رستہ ہے۔ تو سارے نبیوں کی دعوتیں یہ ایک ہی تھی توحید کے اندر، لیکن کیا ہے فروعات الگ الگ تھی۔ آپ سے ہم نے فرمایا تھا نا کہ ہم سارے نبی جتنے بھی ہیں ہم سب کا باپ ایک ہے، لیکن مائیں جدا جدا ہیں۔ مائیں جدا جدا سے مراد کیا ہے؟ باپ ایک مائیں جدا جدا، یعنی توحید سب کی ایک ہے اور فروعات سب کی جدا جدا ہے۔ اور پھر ہمارے شرع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف اور مزید اس کے اندر احکامات کے اندر اضافہ کیا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، کہ فرمایا ہر کھانا حلال تھا یعقوب علیہ السلام کے لیے، مگر یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے خود نے اپنے لیے جس چیز کو حرام کیا تو وہ حرام ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو یہ اجازت دی تھی کہ جو چیز آپ کو پسند ہے اس کو حلال کر لے اور جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے اس کو حرام کر دے، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا کی تھی۔ لیکن جب ہماری شریعت کی باری آئی یہ حکم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیا اور فرمایا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کیوں کیا، اس چیز کو حرام کیوں کیا جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ اپنی بیویوں کی رضا چاہنے کے لیے؟ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک نے اللہ تعالیٰ کی حلال چیز کو حرام کیوں کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس آیت کی وجہ سے کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا التوراۃ فاتلوها قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ تو یعقوب علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے، ان کی شریعت کو دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیاس کیا کہ ہو سکتا ہے یہ میرے لیے بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے تھا، آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے؟